Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم ایمانہ، ایک فرعون کے خاندان کے مومن شخص نے کہا جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا کہ کیا تم ایک ایسے شخص کو قتل کر دو گے جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، حالانکہ وہ تمہارے پاس نشانیاں لے کر آیا ہے تمہارے رب کی جانب سے۔ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹ کا وبال اسی پر ہوگا، اور اگر وہ سچا ہے تو کچھ نہ کچھ حصہ اس کا تمہیں ضرور ملے گا جو اس نے تم سے وعدہ کیا ہے۔ اللہ رب العزت اسے ہدایت نہیں دیتا ہے جو حد سے آگے بڑھنے والا جھوٹا ہو۔ اے لوگو، آج تمہاری بادشاہت ہے، تمہارے لیے غلبہ ہے زمین میں، تو بتاؤ کون ہماری مدد کرے گا اللہ کی پکڑ سے اگر وہ آ جائے۔ فرعون نے کہا کہ میں تو تمہیں صرف وہی راستہ دکھا رہا ہوں جو میں خود بہتر سمجھتا ہوں، اور میں تمہاری رہنمائی ایک سیدھے راستے کی طرف کر رہا ہوں۔ گزشتہ آیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر تھا کہ کھلی ہوئی دلیلیں معجزات لے کر فرعون کے پاس گئے، حامان اور قارون کے پاس گئے تو ان لوگوں نے کہا جادوگر ہے، جھوٹا ہے۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام نے جب حق بات ان کے پاس پیش کر دی تو جب وہ بے بس ہو گئے، لاجواب ہو گئے، تو کہنے لگے کہ ان لوگوں کو قتل کر دو جو موسیٰ پر ایمان لائے، اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھو۔ تو اللہ نے فرمایا کہ کافروں کا داؤ پیچ خود انہی پر پڑتا ہے اور وہ بیکار ہو کر رہتا ہے۔ فرعون نے تاؤ میں آ کر یہاں تک کہا کہ ہٹو میں موسیٰ کو قتل کر دوں، یہ پکارے اپنے رب کو، مجھے ڈر ہے کہ یہ تمہارا دھرم بدل دے گا اور یہ زمین میں فساد برپا کر دے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے رب کی جو تمہارا بھی رب ہے پناہ لیتا ہوں ہر متکبر شخص سے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتا۔ کل اس پر مفصل گفتگو ہوئی اور حالات حاضرہ کا جائزہ بھی لیا گیا۔ اب آگے ذکر اس بات کا ہو رہا ہے کہ جب فرعون نے یہ کہا کہ ذرونی اقتل موسیٰ ولیدع ربہ ان یخاف ان یبدل دینکم او ان یظہر فی الارض الفساد، ہٹو چھوڑو میں موسیٰ کو قتل کر دوں، یہ اپنے رب کی دہائی دے۔ اس کا سبب اس نے بیان کیا کہ ایک تو یہ ڈر ہے کہ تمہارا دھرم بدل دے گا، دوسرے یہ کہ یہ زمین میں فساد برپا کر دے گا۔ تو یہ فرعون نے اپنی اکڑ میں، اپنی حکومت اور بادشاہت کی اکڑ میں موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے بارے میں کہا تھا۔ تو جیسے موسیٰ علیہ السلام نے ایمان کا مظاہرہ کیا، ویسے ہی ایمان والوں کو بھی مظاہرہ کرنا ہے کہ ایسے شخص کے مقابلے میں یہ نہ کہے کہ میں تمہارے قدموں پر گرتا ہوں، تمہارے چرنوں پر گرتا ہوں، مجھے معاف کر دو اور جیسا تم کہو گے ویسا ہی کروں گا، بلکہ اس کو یہ یاد دلا دے کہ انی عذت بربی و ربکم،
تم اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتے ہو تو تمہارے اوپر بھی ایک بادشاہ ہے، میں اس کی پناہ لیتا ہوں۔ وہ تمہارا بھی رب ہے، میرا بھی رب ہے، تمہارا بھی پالنہار ہے، میرا بھی پالنہار ہے۔ اور متکبر جو بھی ہو، دنیا کا کوئی بھی بڑے سے بڑا شخص ہو، میں اس کے مقابلے میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں تاکہ اللہ ہماری حفاظت کرتے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کہی اس کو، اور اس نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم قتل کرنا چاہتے ہیں، تو فرعون ہی کے خاندان میں ایک شخص تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتا تھا، اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا اور فرعون کا منکر تھا، حالانکہ اس کی بادشاہت میں تھا، اور اس کا کزن یعنی چچا کا بیٹا تھا وہ۔ تو اس نے فرعون سے کہا اور اپنے ایمان کو چھپاتے ہوئے کہا، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا کسی شخص کو تم صرف اس لیے قتل کر رہے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ وقد جاءکم بالبینات من ربکم، حالانکہ وہ تمہارے پاس اپنی کھلی ہوئی نشانیاں اور دلیلیں لے کر بھی آ گیا ہے۔ وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُم، اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹے کا وبال اس کے اوپر، اور اگر وہ سچا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی بات نہیں مانی تو تمہارے اوپر عذاب آئے گا، اور اگر اس بات میں وہ سچا ہے نبی ہے تو یقین رکھو کہ اس عذاب کا کچھ نہ کچھ حصہ دنیا میں بھی تمہارے اوپر آئے گا اور آخرت میں جو آنا ہوگا آئے گا۔ کیونکہ اللہ کا یہ اصول نہیں ہے کہ جو اللہ کے بارے میں جھوٹ بولے اللہ اسے طاقتور بنائے اور اس کی تائید کرے۔ تو اللہ رب العزت رہنمائی نہیں کرتا جو مسرف ہو، حد سے آگے بڑھنے والا ہو، بے لحاظ ہو، اللہ کے بارے میں جھوٹ بولنے والا ہو اور جھوٹا ہو۔ یہ باتیں اس نے جو مومن شخص تھا فرعون کے خاندان میں سے اس نے کہا۔ اس کے بارے میں مفسرین نے کئی نام ذکر کیے ہیں، ایک تو ان میں سے یہ تھا کہ اس کا نام حبیب تھا، اس کا نام حبیب تھا، دوسرے یہ کہ اس کا نام جزئیل بتایا جاتا ہے، یہ دو نام معلوم ہوتے ہیں، اور تیسرا نام بھی ذکر کیا جاتا ہے خبول، لیکن خبول اگر اس معنی میں لیا جائے کہ جیسے کہ یہ شخص بالکل گمنام تھا، بعض اس کے جب 20ویں پارے میں سورہ قصص میں آیا کہ یہ بیمار بھی تھا اور یہ باہر کوڑوں کے پاس جو ہے یہ پڑا ہوا تھا، کوئی اس کا پرسان حال نہیں تھا، یہ ایمان لے آیا تھا اور اس کے بعد یہ بچانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو آیا گیا تھا میدان میں، تو یہ گمنام بھی تھا، کوئی نہیں جانتا تھا۔ تو اگر اس کی گمنامی کی وجہ سے لوگ اس سے جانتے نہیں تھے، غیر معروف ہونے کی وجہ سے اگر اس کو خبول کہا جا رہا ہے تو خبول کے معنی بھی آتے ہیں کہ گمنام ہونا، جس کو کوئی جانتا نہ ہو۔ خاص طور سے خبول اس شخص کو کہتے ہیں جو عبادت میں بہت لگا رہنے والا، منہمک رہنے والا ہو، اللہ کے بہت قریب ہو، اللہ کے ولیوں میں سے ہو، لیکن لوگوں کو اس کے بارے میں کوئی علم نہ ہو، لوگوں کو اس کے بارے میں کوئی علم نہ ہو، تو وہ شخص گویا کہ خبول کہلاتا ہے، گمنام شخص۔ اللہ ایسے لوگوں کو بہت پسند کرتا ہے۔ اس کا ایک چھوٹا سا واقعہ، جیسے کبھی ہندوستان میں ایک بادشاہ گزرا ہے سلطان ناصر کے نام سے، جو بہت ایماندار، بہت دیانتدار، ٹوپی سی کر اپنی مزدوری کے ذریعے جو محنت کرتا تھا وہ اپنے روز کی روزی روٹی وہ کماتا تھا، اس سے گھر کا خرچ چلاتا تھا، اور بقیہ جو حکومت کا جو پیسہ تھا، جو امانت اس کے پاس تھی، اس میں سے کبھی بھی ایک پیسہ نہیں خرچ کرتا تھا۔ وہ ایک طرف بادشاہ اور ایک طرف ایک فقیر تھا جو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا تھا۔ یہ دونوں اللہ کے ولی تھے اور دوست تھے، ایک بادشاہ اور ایک فقیر۔ فقیر اور بادشاہ دونوں کی دوستی یہ شاید کسی نے دیکھی ہو۔ آج تو فقیر لوگ بادشاہی بن رہے ہیں کہ ہم جھولا اٹھائیں گے چلے جائیں گے۔ بہرحال ایک طرف فقیر اور ایک طرف بادشاہ۔ بادشاہ کا انتقال کا جب وقت آیا تو اس نے شرط لگا دی،
میری نماز جنازہ وہ شخص پڑھائے گا جس کے اندر 3 خوبیاں ہوں گی۔ ایک خوبی یہ کہ جب سے وہ بالغ ہوا ہے کبھی اس کی تہجد کی نماز نہ چھوٹی۔ دوسری شرط لگائی کبھی اس کی تکبیر اولیٰ نہ چھوٹی ہو۔ تیسری شرط لگائی کہ کبھی عصر کی سنت اس کی نہ چھوٹی ہو۔ بادشاہ کا انتقال ہوا، لاکھوں کا مجمع، بڑے بڑے علماء موجود، تہجد گزار موجود، اللہ کے ولی موجود، کسی کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ آگے بڑھ جاتا اور سلطان ناصر کی نماز جنازہ پڑھا لیتا۔ اس میں وہ فقیر بھی موجود تھا۔ صبح سے جنازہ رکھا رہا، شام ہو گئی، عصر کا وقت ہو گیا، سمجھ لیجئے کوئی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آگے نہیں بڑھا۔ لوگ کہتے تھے آپ بڑھیے، کہتے میرے اندر ہمت نہیں، نہ جانے کب میری سنت چھٹی ہو، نہ جانے کب میری تہجد چھٹی ہو، نہ جانے کب میری تکبیر اولیٰ چھٹی ہوئی، میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں اپنے آپ کو بہت بڑا امانت دار بتا کر میں سامنے آ جاؤں، حالانکہ مجھ سے وہ خیانت ہو چکی ہو، مجھ سے وہ گناہ ہو چکا ہو، مجھ سے یہ ساری چیزیں چھوٹ چکی ہوں۔ بالکل لاسٹ میں جب کوئی نہیں آیا تب وہ شخص روتا ہوا فقیر میدان میں آیا، کہا اے سلطان ناصر، اے وقت کے بادشاہ، تو دنیا سے گیا عزت کے ساتھ اور مجھے رسوا کر گیا۔ تو دنیا سے گیا عزت کے ساتھ اور مجھے رسوا کر گیا۔ خدا کی قسم میں کہہ رہا ہوں سب لوگوں کے سامنے کہ جب سے بالغ ہوا ہوں کبھی تہجد کی نماز نہیں چھٹی، کبھی سنت مطلب کہ تکبیر اولیٰ نہیں فوت ہوئی، کبھی عصر کی نماز کی سنت جو ہے میری نہیں چھٹی۔ اس فقیر نے جا کر نماز پڑھائی تو وہ قبول تھا۔ مقصد جو بتانا تھا وہ یہ تھا کہ وہ کیا تھا؟ قبول تھا، گمنام تھا، لوگ اس کو ایک فقیر سمجھا کرتے تھے، وہ اللہ کا ولی تھا۔ ایسے بہت سے واقعات پیش آتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک اللہ پر ایمان رکھنے والا شخص تھا جس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا تھا، اور یہ فرعون کا چچیرا بھائی بھی تھا اور اس میں رہتا بھی تھا، لیکن ایمان کو چھپائے ہوئے تھا، کیونکہ بنی اسرائیل تو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے، لیکن فرعون اور فرعون کے خاندان والوں میں سے کوئی ایمان نہیں لایا، صرف 2 لوگ لائے تھے، اور جو فرعون کے بہت قریبی تھے۔ ایک تو یہ جو کزن تھا حبیب یا جزیل، اور دوسرے فرعون کی بیوی حضرت آسیہ۔ باقی کوئی قبطیوں میں سے ایمان نہیں لایا، اور وہ سب کے سب بعد میں ہلاک ہو گئے۔ تو یہ شخص اپنے ایمان کو چھپاتے ہوئے آیا اور کہا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایسے شخص کو قتل کر دو گے جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ وہ تمہارا نہ کچھ بگاڑ رہا ہے، نہ تم سے کچھ لے رہا ہے، نہ کوئی ایسی بات کر رہا ہے، وہ تو صرف ایک اللہ کا پیغام تمہارے پاس پہنچا رہا ہے، تو بس اس بات پر تم اسے قتل کرنے جا رہے ہو۔ اور آج بھی تو یہی ہو رہا ہے کہ مجھے ڈر ہے کہ تمہارا دھرم بدل دے گا، لہذا ان کو جیل میں بھیجو، ان کو ختم کر دو، ان کو یہ کر دو، ان کو وہ کر دو۔ آج بھی وہ سلسلہ چل رہا ہے۔ کیوں؟ جو بھی کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، اس کو اس دھرتی پر رہنے کا اختیار حاصل نہیں ہے۔ اس کو یا تو وہ چھوڑ کر چلا جائے، یا تو پھر اس کو یہاں پر بالکل سے ذلیل و رسوا ہوگا۔ اور ہم جو بنا رہے ہیں جگہ جگہ سینٹر بنا رہے ہیں، اور کون سا سینٹر کہلاتا ہے وہ جس میں ٹھونس دیا جائے گا بعد میں؟ ہاں، بہرحال اس میں ٹھونس دیا جائے گا، آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہوگا، آپ اس میں چلے جائیے، آپ کا پتر دیکھا جائے گا، آپ کی شناخت دیکھی جائے گی، ساری چیزیں دیکھی جائے گی، ذرا سا بھی کہیں پر اسپیلنگ کی غلطی ہوگی، آپ یہاں کے شہری نہیں ہیں، آپ کو یہاں سے بے دخل کیا جاتا ہے۔ وہ ہمارا جو جیل خانہ ہے ڈیٹینشن کیمپ کے نام پر، آپ کو اس میں ٹھونس دیا جاتا ہے، آپ کس حال میں ہو جاؤ، اس سے کوئی واسطہ نہیں، وہاں اللہ اللہ تم چلاؤ۔ تو یہ ہر دور میں رہا ہے اور ہوتا رہے گا۔ تو اس نے فرعون کو قتل کرنے سے روکا۔ ایک تو یہ کہ روکتے وقت اس نے ایک بات کہی بہت نارمل، اور فرعون کے غصے کو ہلکا کرنے کے لیے، وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ، وہ کہہ رہا ہے کہ میں نبی ہوں، اس کو چلانے دو، وہ نبی کہہ رہا ہے، اپنے آپ کو کہنے دو۔
اگر وہ اللہ کے بارے میں جھوٹ بول رہا ہے تو اللہ خود اس سے نمٹ لے گا. تمہیں اس کو مارنے کی اور اپنا ہاتھ اس کے خون میں رگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ ایک معمولی سی بات ہے، وہ کہہ رہا، کہنے دیجیے. آپ اتنے بڑے حاکم ہو، بادشاہ ہو، آپ اس بات پہ اس کو قتل کرنے جا رہے ہو، یہ آپ کو زیب نہیں دیتا ہے. وَيَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُ، اگر وہ جھوٹ بول رہا ہے تو اس کا جھوٹ اس کے اوپر وبال بن کر آ جائے گا. اللہ خود اس سے نمٹ لے گا، اس کو ذلیل کر دے گا، رسوا کر دے گا اور اس کو برباد کر دے گا، ہلاک کر دے گا، وغیرہ وغیرہ. آپ کو ضرورت نہیں اس کی. وَيَكُ صَادِقًا، لیکن یاد رکھیے گا اگر آپ نے قتل کرنے کا ارادہ کر لیا اور قتل کر دیا اور وہ اپنی بات میں سچا تھا، یعنی وہ نبی تھا، اس کے معجزات بالکل صحیح تھے اور تم نے نہیں مانا، اور نبی کو نبی ہونے کے بعد بھی تم نے قتل کر دیا اور وہ جھوٹا نہیں تھا، تو پھر یاد رکھنا یصبکم بعض الذی یعدکم، وہ تمہارے ایمان نہ لانے پر جو وعدہ تم سے کر رہا ہے کہ تمہارے اوپر عذاب آئے گا یہاں پر بھی اور وہاں پر بھی، تو یاد رکھنا دنیا بھی اس کا کچھ نہ کچھ مزہ تم چکھو گے. تو دو وجہ کہہ کر، دو دلیلیں دے کر، یا یہ کے لیے کہ دو راستے دکھا کر فرعون کو اس نے قتل کرنے سے روک دیا. ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے دوسرے صحابی سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ اذیت کہاں پر دی گئی، کس موقع پر آپ کو سب سے زیادہ تکلیف دی گئی؟ تو بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے صحن میں نماز پڑھ رہے تھے. عبداللہ بن ابی معیط یہ آیا اور اس نے اپنی چادر نکالی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں چادر لپیٹی اور اس کے بعد اس نے زور سے چادر کھینچی کہ آپ کا گلا جو ہے رند گیا، اور یعنی کہ بالکل آپ جاکنی کے عالم میں جیسے کہتے ہیں بالکل آپ پریشان ہو گئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہاں پر پہنچ گئے، انہوں نے اسے دھکے دے کر ہٹایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کیا اور یہی آیت پڑھی اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا صرف اس بات پر ایک شخص کو تم قتل کرنے پر آمادہ ہو گئے جو یہ کہہ رہا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ تم ایک رب کو مانتے ہو، دوسرا دوسرا رب کو مانتا، تیسرا تیسرا رب کو مانتا، سب اپنا اپنا رب کو مانتے ہیں. وہاں تو تم نہیں کر رہے، ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ میرا رب اللہ ہے تو اس کو تم قتل کرنے جا رہے ہو. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جرأت کا مظاہرہ کیا اور عبداللہ بن ابی معیط ملعون کو وہاں سے الگ کیا. فرمایا کہ اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ سخت ترین اذیت دی گئی تھی. پھر مزید اس نے کہا کہ اے لوگو، آج تو تمہاری بادشاہت ہے، آج تم کو غلبہ حاصل ہے، تم اقتدار میں ہو، تم اختیار میں ہو، تم قدرت میں ہو، تم حکومت میں ہو، تمہارے پاس طاقت اور قوت ہے، تمہارے پاس افراد ہیں، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہے، تو آج تمہارے پاس بادشاہت بھی ہے اور غلبہ بھی ہے. تو یاد رکھو اگر اللہ کی پکڑ آ گئی، اللہ کا عذاب آ گیا، تو بتاؤ کون ہے جو مدد کر سکے اور بچا سکے؟ تب فرعون جو ہے بے بس ہوا، نارمل ہوا، اور اس نے کہا کہ میں تو تم کو بس ایسا راستہ دکھانا چاہتا ہوں جسے میں خود مناسب سمجھتا ہوں. میرا مقصد یہ تھا کہ میں راستے سے موسیٰ کو ہٹا دوں تو تم لوگ سیدھے راستے پر چلو، اس لیے میں نے یہ قدم اٹھایا تھا. تو میرا مقصد کوئی غلط نہیں تھا، میرا مقصد صحیح تھا اور تمہیں اپنے اعتبار سے صحیح راستے پر لے جانا چاہتا تھا اور سیدھا راستہ ہی تم کو میں دکھانا چاہتا تھا. بس میرا یہی مقصد تھا، اس کے آگے میرا کوئی اور مقصد نہیں تھا. یہی آج کے بھی بادشاہوں کا وہ ہے کہ میرا مقصد صرف یہ ہے کہ جو چھوٹی سی جماعت ہے جو اللہ اللہ کرتی ہے، اس کی وجہ سے پورے ہندوستان میں دہشت گردی کا عالم ہے، پورے ہندوستان میں یہ ہے وہ ہو رہا ہے اور یہ امن جو ہے غارت ہو چکا ہے. ہمارا مقصد یہ کہ ہم ان کو سیدھے راستے پر لا کے لگا دیں. سیدھے راستے پر کون لگا رہا ہے؟ جو خود سیدھے راستے پر نہ ہو وہ سیدھے راستے پر لگا سکتا ہے؟ سیدھے راستے پر تو وہ ہیں جو اللہ اللہ کرنے والے. اب تمہاری نگاہ میں وہ برے ہیں تو الگ بات ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سیدھا راستہ وہی ہے جو اللہ دکھاتا ہے، جو دوسرے دکھاتے ہیں وہ سیدھا راستہ نہیں ہے. آگے پھر اسی
شخص کا ذکر آئے گا اور مزید اس کا ذکر چل رہا ہے، انشاءاللہ اس کا ذکر کل آئے گا۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد